بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قائد ملت قوم یوتھ عمران خان صاحب کو رینجرز نے نیب کے کہنے پہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. قائد قوم یوتھ کی اگر آپ لائف اپوزیشن والی لائف جو ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک بات کا بار بار ذکر کرتے تھے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے جو یہ اپنے انٹرسٹ کا جو ہے وہ تحفظ کرتے ہیں اور مختلف ڈیلز میں جو ہے وہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور اقربا پروری جو ہے وہ کرتے ہیں. قائد قوم یوتھ کا یہ ایک سٹانس تھا اور ہمیں جو ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا انہوں نے بتایا اور برطانیہ کی مثالیں دیں، حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیں. لیکن جب قائد قوم یوتھ خود حکومت میں آئے، جب اقتدار انہوں نے سنبھالا تو انہوں نے ایک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا ایک پراپرٹی ٹائکون ہے ہمارے پاکستان کے، بہت بڑے جو ہیں وہ پراپرٹی کا کام کرنے والے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بناتے ہیں. ان کو جو ہے وہ برطانیہ میں کچھ جو ہے وہ ملینز پاؤنڈ کا ان کو جرمانہ ہوا. وہ جرمانہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی حکومت کا پیسہ ہے، تو انہوں نے نا حکومت پاکستان کو وہ پیسہ واپس کر دیا. تو قائد قوم یوتھ کی حکومت تھی اس ملک میں، تو ہماری بد نصیبی کہ قائد قوم یوتھ نے اس پراپرٹی ٹائکون کو جو ہے وہ پیسے سارے جو ہیں وہ اس کو واپس کر دیے اور ان کی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کر دی. پھر جو ہے وہ ایک جو ہے نا القادر ٹرسٹ کے نام سے، ایک یونیورسٹی کے نام سے ایک ٹرسٹ جو ہے انہوں نے بنایا جس میں جو ہے وہ 4 لوگ تھے. ایک جو ہے وہ بابر اعوان صاحب اور جڑا بڈھا کھوسٹ ہے، اور وہ جو ہے آج کل بڑا آئین اور قانون کا جو ہے وہ ہمیں بھاشن دیتا ہے. تو ایک وہ تھا، ایک زلفی بخاری صاحب تھے، اور ایک جو ہے وہ فرا گوگی وہ جو دبئی بھاگی ہوئی ہے، اور ایک بشرا بی بی صاحبہ تھیں، اور ایک عمران خان صاحب تھے. اس کے جو ہیں وہ ٹرسٹی تھے. لیکن بعد میں جو ہے وہ بابر اعوان بھی جو ہے وہ اس سے نکل گیا اور زلفی بخاری بھی جو ہے وہ اس سے نکل گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور جو ہیں وہ فرا گوگی، یہ 3 لوگ اس ٹرسٹ میں رہ گئے. تو ان کو جو ہے وہ 450 کنال جو اراضی ہے وہ الاٹ کی گئی. اسی کو کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. اور اس میں جو ہے وہ قائد قوم یوتھ کو ڈائریکٹ جو ہے اور ان کے گھر والی کو جو ہے وہ ڈائریکٹ فائدہ ہے. تو یہ ان پہ جو ہے وہ ایک کرپشن کا کیس تھا نیب میں، اور نیب نے جو ہے وہ ان کو بار بار طلب کیا، تو اب جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہائی کورٹ سے اریسٹ کر لیا. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے گا، قائد قوم یوتھ ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہیں، اور ان کے جو ستارے ہیں وہ ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں، اور یہ ایلیٹ کلاس میں ہیں. یہ بھی ایلیٹ کلاس میں شامل ہے، اور نیب کلب میں بھی یہ شامل ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے دور حکومت میں بھی کوئی ہاتھ و ہولا نہیں رکھیا. فرا گوگی نے بھی لٹیا، اور بھی پیرا نے بھی لٹیا، تو مریدہ نے بھی لٹیا، تو بہت لوٹ مار کا بازار گرم تھا. تو یہ بھی نیب کلب کے اب ممبر ہیں. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ سارے ہمارے ہاں اقتدار برسر اقتدار آتے ہی وہ ہیں جو نیب زدہ ہوتے ہیں. تو اب جو ہے وہ روڈ بلاک ہوں گے، اب جو ہے وہ طاقت کا مظاہرہ ہوگا. مجھے حیرانگی صرف اس بات پہ ہے کہ یار اس پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ جو ہے وہ کہاں چلا گیا ہے کہ یار نیب نے کوئی جھوٹا کیس نہیں ہے. یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا جاندار کیس ہے اور اس میں بہت زیادہ ایویڈنس موجود ہے، لیکن اس ایویڈنس کے باوجود اگر خان صاحب کنوکٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ اندھی اور بحری قوم جو ہے یہ مانے گی نہیں، یہ کہے گی کہ یہ بھی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. حالانکہ یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے. خان صاحب نے وکٹمائزیشن کی اپنے دور حکومت میں، نیب کو جو ہے وہ توڑ موڑ کے نیب کو استعمال کیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ جی وہ باجوہ صاحب جو ہے وہ کرتے تھے. تو خیر وزیر اعظم تو یہ تھے. سوال تو ہم انہی سے کریں گے کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، مجھے یہ بتلا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو خیر ہیرو تو بڑے بنتے ہیں. تو جناب ویل چیئر اتھے ہی پئی رہ گئی، تو وہ خان صاحب نے جڑا وہ ٹرا کے، اور خان صاحب ڈگن بھی لگے سن. تو یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری جو ہے یہ اس کے مطابق 450 کنال اراضی کا یہ بڑا ایک مضبوط کیس ہے. لیکن عقل کے اندھے لوگ
اور لیڈروں کے بونے بونے لیڈروں کے جو ہیں وہ پیروکار اور ان کی جو ہے وہ پرستش کرنے والے، یہ شخصیت پرستی نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ جس طرح میاں صاحبان کے ماننے والے نہیں مانتے، پیپلز پارٹی کے ماننے والے نہیں مانتے، اسی طرح قوم یوتھ بھی نہیں مانے گی کہ قائد انقلاب نے، قائد قوم یوتھ نے بھی کوئی جو ہے وہ کرپشن کی ہے یا ان کی چھتری کے نیچے جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے۔ کرپشن تو ہوئی ہے۔ تو بہرحال قائد قوم یوتھ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ہے وہ نوٹس لے لیا اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کو رہا کر دیں گے، اور ویسے بھی دھرنے اور جلوس اور یہ وہ کرا کے جناب کوشش کی جائے گی کہ خان صاحب کو۔ تو میں سن رہا تھا اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران وہ کہہ رہے تھے جناب جی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلو، اور کدے کو لوں آزادی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ لیڈر کی آزادی کے لیے باہر نکلو، جسے نیب نے ایک کرپشن کے کیس میں پکڑا ہے اس کے لیے باہر نکلو، اس کو بچانے کے لیے؟ یہ کہو، یہ نہ کہو حقیقی آزادی۔ حقیقی آزادی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، سانو جڑا ملے ہے لال ہی ملے ہے، سانو جڑا ملے ہے